بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، نماز کے مسائل۔ نماز کے منتخب ضروری مسائل۔ اوقات نماز۔ اسلام میں نماز کی اہمیت۔ اسلامی عبادات میں نماز کو سب سے امتیازی مقام حاصل ہے، سب سے اونچا مقام حاصل ہے۔ اسی امتیازی شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نماز کی فرضیت کا حکم شب معراج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا کر مرحمت فرمایا۔ یہ واقعہ ہجرت سے پہلے مکہ معظمہ میں پیش آیا، جس کے وقت کے بارے میں اقوال مختلف ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بعثت کے 5ویں سال یعنی ہجرت سے 7-8 سال قبل 7-8 سال پہلے ہونے والے قول کو راجح قرار دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، اور بعض فقہا نے اس سے آگے یہ جملہ بھی بڑھایا ہے کہ جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا اس نے دین کو ضائع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اسلام اور کفر میں امتیاز کرنے والی، فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی جو شخص نمازی ہے وہ ایک اسلامی علامت کو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اور جو شخص نماز سے بیگانہ ہے وہ ایک کفریہ عمل کا مرتکب ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں کافروں کی مشابہت اختیار کر رہا ہے۔ بہت سی احادیث میں نماز کو افضل الاعمال قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی طرف سے عاجزی اور بندگی کا اظہار سب سے زیادہ پسند ہے، اور نماز کی حالت میں ایک بندہ اپنے آقا و مولا کے دربار میں جس طرح اپنی ذلت اور عاجزی کا مظاہرہ کرتا ہے وہ اس انداز میں کسی اور عبادت میں نہیں پایا جاتا۔ ہاتھ کا باندھنا، حمد و ثنا کرنا، رکوع میں سر جھکانا، پھر سجدے میں جا کر تمام اعضاء زمین پر ٹیک دینا، یہ سب مالک الملک کے سامنے اپنی عاجزی اور ذلت کے انداز ہیں جو اللہ تعالیٰ کو حد سے زیادہ پسند ہیں۔ میدان محشر میں بھی سلسلہ عبادات میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا محاسبہ ہوگا، حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکلی تو بقیہ اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے، اور اگر نماز ہی میں نقص اور کوتاہی نکل آئی تو بقیہ اعمال تو اس سے بھی خراب ہوں گے۔ اس لیے ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم اور فرض عین ہے کہ وہ نماز کے سلسلے میں قطعاً کوتاہی نہ کرے۔ نماز میں عذر یعنی سفر یا بیماری کی وجہ سے تخفیف تو ہو سکتی ہے، لیکن معافی کسی حال میں نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھے، رکوع سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے پڑھے، مگر پڑھنا ضروری ہے۔ افسوس ہے کہ یہ فرض جتنا اہم ہے آج امت کی اکثریت اس سے اتنی ہی غافل ہے۔ اس غفلت کو توڑنے کے لیے گھر گھر نماز کا ماحول بنانے کی ضرورت ہے، اور بچے بچے کو نماز کا عادی بنانا ضروری ہے تاکہ امت صلاح و فلاح کے راستے پر گامزن ہو سکے۔